बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर विद जमील अवान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जिस इशू पे हम बात करेंगे वो करंट इशू यही चल रहा है आजकल कि KPK की सदारत से अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग कर दिया गया। बानी PTI के कहने पर उनको ये सदारत छोड़नी पड़ी और उनकी जगह जुनैद अकबर साहब को ये सदारत सौंप दी गई। और मुतज़ाद ख़बरें ये भी चल रही हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़ी सीट से भी हाथ धोने वाले हैं। देखते हैं इस पे आगे क्या पेशरफ्त होती है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सरदार फैसल साहब। बहुत शुक्रिया जमील साहब। फैसल साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सरदार साहब, बानी PTI ने ये जो फ़ैसला किया है अली अमीन गंडापुर साहब वाला कि उनको सूबाई सदारत से फारिग किया गया, इस पे आप क्या कहते हैं कि इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं? इसके पीछे वो जो एक फारवर्ड ब्लॉग जिस पे हम पहले भी सुनते आ रहे थे, असद कैसर साहब हैं और कुछ लोग हैं, क्या इनके पीछे वो हैं? देखिए, असद कैसर का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये खबर है कि 2 ग्रुप चल रहे थे KPK में। ठीक है, एक ग्रुप जो था वो जो मौजूदा पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी बने और सुबह उन्हें सदारत भी दे दी गई, जुनैद अकबर साहब। कहते हैं कि इनका ग्रुप था, एक अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप था। शोएब शहीन से भी हमारी इस हवाले से बात हुई, तो उनने जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या कोई मामला ऐसा चला जिसमें उनकी मुलाकातें जाके खान से हुई, जुनैद अकबर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने जाके खान साहब को कहा कि ये हो रहा है, तो उन्होंने ना नहीं की। इसका मतलब है कि मेरी बात को उन्होंने ऑन भी किया है। बात करने का मकसद ये है कि कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात होती है खान साहब से, जुनैद अकबर जो ग्रुप है उनकी मुलाकात होती है और जिसमें दीगर लोग भी मौजूद थे, वो जाके मिलते हैं और वो बताते हैं कि ये हो रहा है। ठीक है, और जो अली अमीन को ज़ाहिर है खान साहब बड़े सीरियस लेते हैं और आप जानते हैं कि बड़े अहम ओहदे पे वो इस टाइम भी फाइज हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बाद वज़ीर-ए-आला ही होता है आपके मुल्क के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर। तो अगर सूबाई सेटअप की बात की जाए तो अली अमीन साहब की कुर्बानियाँ भी हैं, आप ये जानते हैं कि बल्कि उनके हर फैसले को खान साहब ऑन भी करते रहे हैं और बहुत सारे फैसले ऐसे भी उन्होंने किए जो पार्टी के अंदर इंतशार का पार्टी शिकार थे। सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत साहब, उनका भी पैचअप करवाने में उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो किसी हद तक कामयाब भी हुए। बल्कि मरवत साहब को उन्होंने कॉल करके कहा कि भाई आप पार्टी के ख़िलाफ़ या सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ आपने बयान नहीं देना। ये चीज़ें तो स्क्रीन पे मौजूद है, हमें इस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो उन्होंने किया, लेकिन ये ग्रुप था, कहा यह जा रहा है कि ये ग्रुप था और ये जाके उन्होंने बात की कि जी ये मामलात हो रहे हैं और ये मामलात सही नहीं हो रहे। उस पर फिर इमरान खान ने, जैसे शोएब शहीन के अल्फाज से उन्होंने कहा जी कि फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है, जो आप कर सकते हैं कर लें, कोई इशू नहीं। ठीक है, आप जाएँ, आपको मैं एक अथॉरिटी देता हूँ, ठीक है, मैं आपको सदारत देता हूँ। तो जो सदर होता है उसके नीचे जो है वो उसके पहलू में सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो चीज़ें कंट्रोल भी कर रहा होता है। थोड़ा सा जुनैद अकबर के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, शंदाना गुलजार साहिबा को मैं आज सुन रहा था, उन्होंने ये बात बोली कि इस बंदे के पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी जब MNA बना था। ठीक है, ये 2 से 3 दफ़ा लगातार MNA बना है। ठीक है, लगातार, और ये जीता रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। और इसने खान के साथ बड़ा, ये भी जेल थाना इनने भी देखा, सारे मामलात इनने देखा, कैद बंद की सोबतें इनने भी बर्दाश्त की। तो खान साहब के हाँ ज़रा वो कार्ड जब भी खेलते हैं तो वो हुक्म का इक्का उन्होंने ऐसा रखा होता है कि हर बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये नाम भी आ सकता है। अब जुनैद अकबर साहब जो है, इनका नाम कोई सोच नहीं रहा था कि इनका नाम आएगा, लेकिन ग्रुपिंग का कहा ही जा रहा है कि मतलब इस तरह की बातें मौजूद ज़रूर हैं, क्या सराइयाँ हैं, एजम्पशंस हैं कि कोई ग्रुपिंग है जो शायद मरवत साहब के हक़ में नहीं है और उसमें हो सकता है कि ये ग्रुप भी शामिल हो जो जुनैद अकबर साहब का ग्रुप है। अच्छा, PTI की जो पिछली जो जितनी भी उनकी सियासत रही है उसमें ये मिसालें मिलती रही हैं कि उन्होंने निचले लेवल के जो लोग हैं वो ऊपर लेके आए हैं। काफ़ी मिसालें आपने देखी भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आपने जुनैद अकबर ग्रुप की जो आपने बात की है, ये सरदार साहब इतना स्ट्रॉन्ग है ये ग्रुप? देखें, खान साहब के लिए मैटर नहीं करता कौन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि खान खुद स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, खान खुद स्ट्रॉन्ग है और उसे पता है कि मैंने कौन सा फ़ैसला कैसे करना है। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी पब्लिक कमेटी का चेयरमैन बनता है ना, तो वो जो आपके अगेंस्ट पार्टी होती है उसने भी नाम एक आपको फाइनल करके देना होता है। ठीक है, तो ये हुकूमत की तरफ से भी ये नाम सामने आया है, ये नाम हुकूमत की तरफ से भी सामने आया है, खाली PTI का नाम नहीं है, ये हुकूमत की तरफ। बल्कि शोएब शहीन साहब ने हमें ये बताया कि खान साहब ने कहा चलिए उनका है तो चलो उनसे नाम आप पूछ लें। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये नाम हुकूमती ही है। अच्छा, ये बात भी आप ठीक हो गई। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताएं कि अल कादर ट्रस्ट की जो पिटीशन है दायर होने जा रही है या हो चुकी है? देखिए, दायर हो चुकी है आज। ठीक है, और उस पर मज़ीद डेवलपमेंट्स पेशरफ्त भी होगी।
ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح دیکھیں کیسز تو بعد میں سنے جائیں گے نا، جس طرح کے مسائل ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر چل رہے ہیں نا آئینی بینچ اور ریگولر بینچ کے درمیان، ٹھیک ہے، آپ روز سنتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے تو اس پہ میں کھل کے بات نہیں کروں گا، لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ ذرا وہ اس چیزوں سے باہر نکلیں گے، کیسز فائنل ہوں گے کہ کون سا کیس کس عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد تو یہ چیزیں لگیں گی. میری کسی سے بات انہوں نے کہا جی کہ جو ہی کیس لگے گا تیسرے دن جو ہے وہ کیس فارغ ہو جائے گا، لیکن جو معاملات چلنے شروع ہو گئے مجھے تو 6 مہینے نظر آ رہے ہیں، سال ہو سکتا ہے کہ معاملات اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے تو مجھے نظر آ رہے ہیں. سردار صاحب القادر ٹرسٹ کے کیس سے جو پہلے جو ان کے وکلا تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ یار اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ حالانکہ انہوں نے خان صاحب کو یہ باور بھی کروایا شاید کہ کافی ہم نے جو باہر انہوں نے میڈیا ٹاک وہ کرتے رہے ان کے وکلا، یہ باور بھی وہ کرواتے رہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی رہائی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جا کے دیکھیں جو القادر ٹرسٹ ہے نا، القادر والا معاملہ جو ہے 9 مئی والا جو معاملہ ہے اور GHQ کیس جو ہے یہ کیس بڑے گمبھیر کیس ہے، بالکل اتنے سیدھے کیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب القادر والا معاملہ تھا نا اس میں وکلا جو تھے انہیں بھی ڈاؤٹ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو سزا ہو جائے، یہ معاملہ ایسا تھا کہ انہیں بھی لگ رہا تھا کہ سزا ہو جائے اور سزا بھی انہیں ہو گئی ہے، اور وہ میرے خیال میں مینٹلی طور پہ بھی تیار تھے، اور خان صاحب کا کہا جاتا ہے وہ خود مینٹلی طور پہ تیار تھے. انہیں جو جھٹکا لگا نا 100 والٹ کا یا 1000 والٹ کا، وہ بشرا بی بی کی جو 7 سال کی انہیں سزا ہوئی ان پہ جھٹکا انہیں لگا ہے. تو مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تیار تھے آگے پیش رفت. اب دیکھیں قانونی میں طالب علم تو ہو نہیں، میں لاء تو اس طرح جانتا نہیں، لیکن میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں نا کہ 6 مہینے اسی طرح ہے، ایسے ہی چلے گا. اور یہ PTI کے لوگوں نے بھی کہا ہے، بلکہ حامد رضا صاحب نے یا کسی نے یہ کہا ہے کہ جی 6 مہینے میں خان صاحب کو باہر آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو 6 مہینے تو وہ ٹائم دے رہے ہیں، تو میں 6 مہینے مزید دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے سال 8 مہینے ہو سکتا ہے ان کی پروڈکشن ہو سکتا ہے یہاں پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو ہے وہ بہت ابھی فی الحال تو ان کو بڑا کرٹیسزم کا سامنا ہے، تو ابھی وہ اڈیالہ جیل میں ان کی خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، پیش رفت ہے؟ دیکھیں شیر افضل مروت کے حوالے سے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو ان کی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ بھی فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں، میں بھی فیلڈ میں رپورٹنگ کرتا ہوں، ہم تو اسٹوڈیو والے لوگ نہیں ہیں، یہی بات ٹھیک ہے. ہم آف ایئر بھی چیزیں جان رہے ہوتے ہیں، آن ایئر بھی چیزیں جان رہے ہوتے ہیں، جو ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھی، اور گپ شپ بھی. شیر افضل مروت صاحب جب اپنے جوبن پہ گپے لگا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ان کا بات کرنے کا اسٹائل بھی مختلف ہے، تو وہ ہمیشہ پارٹی کو اور خان صاحب کو فرسٹ پرائیورٹی میں رکھتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. خان صاحب کے سے ان کی ملاقات ہونی تھی اڈیالہ جیل میں، وہ یہ گئے تھے کہ ان کے کسی کیس میں انہیں ان کی وکالت کرنی تھی. کہا یہ گیا کہ 1.5 گھنٹہ انہیں بٹھایا گیا پہلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد خان صاحب کو بتایا گیا کہ جی وہ آئے ہوئے. خان صاحب نے یہ کہا کہ جی میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، یہ میرا وکیل نہیں ہے، جو باتیں چلی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک سیشن تھا، اجلاس تھا، اس کے بعد مروت صاحب غالباً جو اسٹوڈیو ہاؤس آپ کو پتہ میڈیا ہاؤس بنا ہوا ہے وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی پروپیگنڈا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن PTI کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ خان صاحب کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اچھا سردار صاحب یہ جو PTI کا سوشل میڈیا ہے یہ PTI کے لیے درد سر بنا ہوا ہے یا کہاں تک یہ فائدہ مند ہے یا درد سر؟ فائدہ مند تھا. الیکٹرانک میڈیا پہ خان صاحب کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا وہ چیزیں چلاتا تھا، اور جو آپ کے PTI کی قیادت ہے وہ باہر آ کے سوشل میڈیا سے ہی بات کرتی تھی، ٹھیک ہے. ابھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ جانا شروع ہوا ہے، اور اب جو وہ انویٹیشن دیتے ہیں نا آپ کو وہ لکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا، ٹھیک ہے. اس بات پہ PTI کا سوشل میڈیا ناراض بھی ہے کہ بھائی پہلے تو آپ سوشل میڈیا بھی لکھتے تھے لیکن ابھی صرف الیکٹرانک میڈیا آپ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب مذاکرات کی بات چلی تھی اس کے دوران بھی خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے ایسی ٹویٹس ہوتی رہی جس کے بعد معاملات خراب ہوتے رہے. خواجہ آصف بارہا کہتے رہے کہ ایک طرف آپ یہ بات کہتے ہیں ایک طرف، میں ان کی گہرائی میں نہیں جاتا لیکن اوور آل میں بات کر دیتا ہوں. دیکھیں میری جو PTI کے ایک سینئر بندے سے بات ہوئی، میں نے کہا جی شہباز گل صاحب کے حوالے سے انہوں نے، بلکہ میں نے سوال نہیں پوچھا، انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ شہباز گل جو ہماری پارٹی پالیسی ہے اس کا حصہ وہ نہیں ہیں، وہ خود سے ہی چیزیں کر رہے ہیں اور وہ اسکرین پہ بھی پہنچ جائیں گی. وہ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہم وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے. وہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں نا کہ جب انٹرویو وہ والا بھی چلے گا تو وہ چیزیں بھی چل جائیں گی، مطلب چھپی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہ ہماری پارٹی کو پارٹی والی اس کو فالو نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات اگر ہوں گے نا تو سینہ نکال کے نہیں ہوں گے، تھوڑے تھوڑے آپ کو عاجزی دکھانی پڑے گی دونوں سائڈ سے. یہاں پہ سردار صاحب یہاں مذاکرات چل رہے ہیں اور جن کی آپ نے بات کی شہباز گل صاحب کی، جی تو وہ تو انٹرنیشنلی جو پروپیگنڈا وہ حکومت کے خلاف وہ کر رہے ہیں
تو شاید دیکھیں حکومت کے خلاف نہیں، وہ دیکھیں شاید اس پہ انہوں نے پی ٹی آئی کی، وہ دیکھیں پہلے جب یہاں تھے نا تو اسی قیادت کا وہ حصہ تھے، ٹھیک ہے، انہی لوگوں کے ساتھ وہ گورنمنٹ کر رہے تھے. جب یہاں سے گئے تو یہی لوگ انہیں برے لگنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. میں فواد چودھری بھی حصہ ہے نا جی، وہی لوگ ہیں جو شروع سے تھے. تو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں شروع کی. پھر اس کے بعد دیکھیں میں نے جیسے بات کی نا کہ جب آپ کسی سے 1 to 1 مذاکرات کی ٹیبل پہ جاتے ہیں نا، میز پہ جاتے ہیں، تو پھر آپ دونوں اطراف سے آپ کو تھوڑا سا سر خم کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد چیزیں جا کے سلویشن کی طرف جاتی ہیں، ٹھیک ہے، حل کی طرف جاتی ہیں. تو اگر آپ یہ آن کرنا شروع کر دیں نا کہ جی شہباز گل جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ کے مذاکرات بھی کریں گے تو وہ باتیں ساری حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، بالکل. تو وہ تو پھر ایسے معاملہ بن نہیں سکتا. سردار صاحب ہر بندے کی زبان زد عام ہے. ملک ریاض صاحب جو یہ فیصلہ آیا القادر ٹرسٹ کا، تو اس کے بعد ملک ریاض صاحب کے بھی یہ کھل کے بیان آنا شروع ہو گئے کہ میں سب کا کچا چٹا کھول دوں گا. اب اس میں وہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو لوگ 2 نمبر ہیں، جو لوگ کرپٹ ہیں، وہ صحافی ہوں، وہ سیاستدان ہوں، یا کسی بھی ادارے سے ان کا تعلق ہو، مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ادارے سے ان کا تعلق ہو، وہ یہ چاہیں گے جو ملک کا موجودہ نظام چل پڑا ہے اس میں وہ یہ چاہیں گے کہ ان لوگوں کے نام سامنے آئیں. یار بتائیں کہ کون ہم جیسے کون لوگ ہیں جو فیلڈ میں جا کے محنت کرتے ہیں، کسی کے 1 روپے کا حساب نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ لین دین کا نہیں ہے، اپنی محنت کر کے واپس آتے ہیں اور ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچ جاتے، یہ رات کو پہنچتے ہیں اور صبح یہ ہٹ ہوتے ہیں. تو ان کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں؟ کیا ہم محنت کم کر رہے ہیں یا وہ محنت زیادہ کر رہے ہیں، یا پیچھے کوئی اور عوامل شامل ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمت و توفیق دے اور وہ یہ نام سامنے لے کے آئیں. اگر صحافیوں کے ہیں تو سب سے پہلے صحافی سامنے آئیں کہ یہ بڑے بڑے جو مگرمچھ بنے بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، تو سر پتہ تو چلے کتنے کھا کے یہ ہیں اور وہ ہیں. باقی جو سیکنڈ بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے بڑا سخت سٹانس لیا ہے، ظاہر دبئی میں وہ موجود ہے تو وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، ظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھکوں گا نہیں، میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، لیکن ظاہر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان سے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے. لیکن ملک ریاض صاحب جیسی اسامی کی پوری دنیا کو ضرورت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور ملک بھی نکل جائیں، یہ بھی خبر ہو سکتی ہے. سردار صاحب ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ملک میں جب ہوتا ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا، اس وقت ان کو صرف اور صرف اپنے معاملات کی ہوتی ہے، لیکن جب باہر چلے جاتے ہیں، ملک سے باہر بھاگ گئے، تو اس کے بعد ان کا ضمیر بھی جاگ اٹھتا ہے. آپ کے وقت کو بہت شکریہ. جزاک اللہ. آج کے سیشن سے جمیل اوان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.